حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون۔ گزشتہ درس کے اندر جدید فقہی مسائل کے 12 سوالات آئے تھے اور ان 12 سوالات کے جواب دیے گئے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں سوال نمبر 13 سے 33 نمبر کا جواب دیا جا رہا ہے، جس میں بیچ میں 27 نمبر کا جواب نہیں ہے۔ سوال: کیا بذریعہ نل کی پیشاب کا اخراج ناقض وضو ہے؟ جواب: آپریشن کے بعد پیشاب نکالنے کے لیے نلکی لگائی جاتی ہے تاکہ پیشاب آتا رہے، تو اس نلکی سے پیشاب آنا بھی ناقض وضو ہے، کیونکہ نجاست متعینہ مقام سے نکلے یا کسی اور جگہ سے، وہ بہرحال ناقض وضو ہے۔ البتہ اگر مسلسل اس سے پیشاب آتا رہے اور روکنے کی قوت ختم ہو جائے تو وہ معذور کے حکم میں ہوگا اور اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 14: ٹوتھ پیسٹ اور برش سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ جواب: احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق طہارت و نظافت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت زیادہ حریص تھے۔ انہی میں سے ایک مسواک بھی ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم وفات اہتمام فرمایا ہے، اور خود مسواک کرنے کی طاقت نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسواک چبا کر دندان مبارک پر پھیری ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 4185۔ مسواک کرنے کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، مسواک کا مقصد اصلی دانت کی نظافت اور اس کی صفائی و ستھرائی ہے۔ دوسرا، اعلیٰ مسواک یعنی وہ چیز جس سے دانتوں کی صفائی و ستھرائی کا کام لیا جائے۔ چونکہ ٹوتھ پیسٹ اور برش عہد نبوی میں نہ تھا، اس لیے احادیث نبویہ میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے تو سنت نبوی کی بجاوری ہوگی یا نہیں؟ فقہا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ برش وغیرہ کے استعمال سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگلی یا کپڑے کے ٹکڑے سے مسواک کرے تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس نے سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اس سے بھی لکڑی کی طرح صفائی ہو جاتی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جس قدر صفائی حاصل ہو جائے اس نے اس قدر سنت پا لی ہے، اور اگر سنت کی کثیر مقدار کو حاصل نہ کر پائے تو اس کی تھوڑی مقدار کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ المغنی صفحہ نمبر 40 جلد اول۔ سوال نمبر 15: کیا جسم سے نکلنے والی رطوبت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی بھی جگہ سے اگر کوئی رطوبت نکلتی ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اگر یہ زخم سے رسنے والا پانی ہے تو نجس ہے اور ناقض وضو ہے، بصورت دیگر ناقض وضو نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر فقہا کے کلام سے استدلال کیا گیا۔ ابن حمام نے اس پر امام محمد کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب آسوب چشم ہو اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں تو اس کو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کا حکم دینا چاہیے، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ آنکھوں سے بہنے والا یہ پانی زخم کا پیپ ہو، حالانکہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ امام ابن منذر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیپ اور زخم سے رس کو نکلنے والے پانی کے خروج پر وضو کو واجب قرار دیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیپ کے خروج سے وضو نہیں ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور چونکہ کتاب و سنت میں
اس پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس کو ناقض وضو قرار دینا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 16، خنزیر کے بالوں سے تیار شدہ برش کا کیا حکم ہے؟ جواب، موجودہ دور میں بہت ساری کمپنیاں ماکولات و مشروبات اور ملبوسات نیز دیگر استعمال کی جانے والی اشیاء میں حلال و حرام کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں ذہنی خلجان کے شکار ہوتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کے بارے میں مجرد شبہ کی بنیاد پر حلال و حرام کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ انہی میں سے برش بھی ہے، جس کو جوتے کی صفائی اور پالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہوتا ہے لہٰذا یہ ناپاک ہے، حالانکہ اس وقت مختلف جانوروں کے بالوں اور ربڑ و نائلون کے مصنوعی بالوں سے بھی برش تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بالوں کی نجاست اور عدم نجاست کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک نجس العین ہے۔ اس سلسلے میں علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ سور کے بارے میں امام حنیفہ سے مروی ہے کہ یہ نجس العین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نجس یعنی ناپاک ہونا اس کی صفت بیان فرمائی، لہذا اس کے بال اور تمام اجزاء کا استعمال حرام ہوگا، سوائے اس کے کہ بال کے سلسلے میں ٹانکنے والے کے لیے ازراہ ضرورت اجازت دی گئی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ البتہ فقہاء نے خنزیر کے بال کے استعمال کو ضرورت میں شمار کیا، وہ ان کے زمانے کے احوال کے اعتبار ہے، کیونکہ اس زمانے میں متبادل ٹیکنالوجی دستیاب نہیں تھی۔ اب اس زمانے میں چونکہ ربر اور نائلون وغیرہ کے دھاگے اس ضرورت کو پوری کر دیتے، اس لیے اس زمانے میں خنزیر کے بالوں سے سلے ہوئے جوتے، چپل یا اس سے تیار شدہ برش کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ علامہ شامی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے زمانے میں سور کے بال کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ ستلی اور سوئی کی وجہ سے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ نمبر 208۔ لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ خنزیر کے بالوں کے بارے میں صحیح موقف ان لوگوں کا ہے جو عدم نجاست کے قائل ہیں۔ نجاست کے قائلین کی پہلی دلیل فَإِنَّهُ رِجْسٌ میں ضمیر لحم خنزیر یا پھر خنزیر کی جانب راجع ہے۔ دوسری دلیل اجماع ہے، حالانکہ امام مالک طہارت کے قائل ہے، اور تیسری دلیل کتے پر قیاس اور اس کا ناقابل انتفاع ہونا ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے ناقابل انتفاع ہیں، پھر بھی وہ پاک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ ھذا کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے، نیز موجودہ دور میں اس کا جائز بدل بھی موجود ہے، اس لیے سور کے بالوں کی مصنوعات سے گریز کیا جائے۔ سوال نمبر 17، دوران وضو و غسل مصنوعی دانت کا کیا حکم ہے؟ جواب، موجودہ دور میں میڈیکل کی ترقی کی بنیاد پر بہت ساری سہولیات انسانی زندگی میں آئی ہیں، انہی میں سے مصنوعی دانت بھی ہے۔ مصنوعی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیے جائیں اور پھر ان کو آسانی سے نکالا نہ جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور حسب ضرورت نکال بھی لیا جائے۔ پہلی اور دوسری دونوں صورتوں میں یہ مصنوعی دانت اصل دانت کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا وضو اور غسل کے وقت نکالنے اور تہ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے وضو کے وقت انگوٹھی کو نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو حرکت دے دے، لیکن حرکت دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرکت دینا بھی منقول نہیں ہے، جبکہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچنے کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا مصنوعی دانتوں کو نہ نکالا جائے۔ اسی طرح فقہاء نے اس طرح کے دانت لگانے یا دانتوں کو سونے چاندی کے تاروں سے کسنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا دانت ہل جائے
اور اس کے گر جانے کا اندیشہ ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کو سونے یا چاندی سے باندھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الفتاوی الہندیہ صفحہ 336 جلد 5۔ سوال نمبر 18، کیا مصنوعی اعضاء کو وضو و غسل میں دھویا جائے؟ جواب، آج کل حادثات کی کثرت کی بنیاد پر بہت ساری جانیں اور اعضاء تلف ہو جاتے ہیں، اور جب جسم کا کوئی حصہ ضیاء کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس خلل اور نقص کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی اعضاء کا استعمال کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اعضاء کی دو صورتیں ہیں، اول اس کی حیت و ساخت اور بناوٹ و وضع اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس کو آپریشن کے بغیر علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ کہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کے وقت دھویا جائے، اور دوسری صورت میں چونکہ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کو الگ کر دیا جائے اور باقی مادہ عضو کو دھویا جائے۔ اس کی نظیر چھٹی انگلی ہے کہ اس کو بھی اعضائے وضو میں مانا گیا ہے۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو پیدائشی طور پر زائد انگلی ہو یا محل فرض میں زائد ہاتھ ہو تو اصل عضو کے ساتھ زائد عضو کو بھی دھونا واجب ہوگا۔ المغنی جلد اول صفحہ 173۔ سوال نمبر 19، اونٹ دینے کے بعد انگلی پر لگی روشنائی کی موجودگی میں وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب، اونٹ دیتے وقت لوگوں کی انگلیوں پر ایک مخصوص رنگ لگایا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اونٹ دے چکا ہے۔ اس کلر سے چونکہ جسم پر کوئی پرت نہیں پڑتی ہے جو اعضائے وضو تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنے، اس لیے یہ رنگ وضو کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ازالہ بہت دشوار ہے، اور جس کا ازالہ دشوار ہے اس کو دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ فقہ نے کہا کہ نجاست کے رنگ و بو کو دور کرنا دشوار ہو تو پاک ہونے کے لیے دھو دینا کافی ہوگا، اور جو اثر آسانی سے ختم نہیں ہوتا اس کا دور کرنا ضروری نہ ہوگا۔ حضرت خولہ بنت یسار نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خون بند ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کافی ہوگا، خون کا اثر باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 365، مسند احمد جلدوں صفحہ 364، بہقی فی الکبریٰ جلدوں صفحہ 408۔ سوال نمبر 20 یہ ہے کہ زخم پر ٹیوب لگانا۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص زخمی اور اس پر ٹیوب لگایا گیا ہو جس کی وجہ سے وضو اور غسل کے وقت پانی نہ پہنچے تو ایسی صورت میں پاکی کی دو صورتیں ہیں۔ اگر دوا پر پانی ڈالنے میں ضرر نہ ہو تو اس پر ڈال کر پاکی حاصل کر لیں، اگر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو ہاتھ اس پر پھیر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ بھی دشوار ہو تو زخمی حصہ کو چھوڑ کر بقیہ حصہ کو دھو لے۔ اسی موقف کو بہت سارے فقہ نے اختیار کیا ہے۔ علامہ حسکفی لکھتے ہیں، یعنی اگر اس کے اعضاء میں پھٹن ہو تو اگر دھو سکے تو وضو میں اس کو دھوئے، اگر نہ دھو سکے تو اس جگہ کا مسح کر لے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو چھوڑ دے۔ سوال نمبر 21، برفانی علاقوں میں وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہفتوں برف موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی رہائش پذیر اور مختلف ممالک سے سیر و تفریح کے غرض سے آنے والے زائرین کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کے باشندگان کے لیے چونکہ چولہے، برتن اور دیگر ضرورت کی اشیاء کا انتظام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی سہولت ہوتی ہے، البتہ وہاں کا سفر کرنے والوں کی پریشانی بدستور باقی رہتی ہے، لہٰذا ایسے تمام لوگوں کے لیے طہارت کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر برف اتنی پگھلی ہو کہ جسم پر پھیرنے سے بدن بھیگ جائے اور قطرات ٹپک جائیں تو یہی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر پانی تو موجود نہ ہو لیکن مٹی مل جائے تو تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، نہ پانی موجود ہو
نہ برف پگھلانے کی قدرت اور نہ ہی مٹی دستیاب ہو تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ لے، نماز ترک نہ کرے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا جائے گا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورہ تغابن آیت نمبر 16، یعنی امکانی حد تک اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب اذا لم یجد ماء ولا تراب۔ اس باب کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جس کے الفاظ یہ ہیں، اس حدیث کی تشریح میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ فیہ دلیل علی وجوب الصلاۃ لفاقد الطہورین۔ سوال نمبر 22، سولر سسٹم سے گرم کردہ پانی سے وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب، موجودہ دور میں سولر سسٹم ایک عالمی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور ایندھن کی قدرتی وسائل کی قلت کی وجہ سے شمسی توانائی کی اہمیت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سولر سسٹم اس وقت تقریباً ان تمام کاموں میں بروئے کار لایا جا رہا ہے جن میں الیکٹرک استعمال کی جاتی ہے، خصوصاً گرم پانی حاصل کرنے کے لیے سولر کا بکثرت استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح گرم شدہ پانی کے بارے میں احناف اور شوافے نے غیر مستند روایت پر اعتماد کر لیا جو حضرت عائشہ صدیقہ سے بئی الفاظ مروی ہیں۔ امام دار قطنی نے اس کو باطل قرار دیا ہے، نصب الرایہ جلد اول صفحہ 106۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر صفحہ 23 جلد اول میں اس اثر کو ضعیف کہا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دلیلوں کی روشنی میں احناف اور شوافے نے دھوپ میں گرم شدہ پانی کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ گرم شدہ پانی خواہ سورج کی دھوپ سے ہو یا شمسی توانائی سے، اس سے وضو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چونکہ یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے تو اس میں سوال نمبر 13 سے لے کر کے سوال نمبر 22 تک کا جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ باقی سوالات کے جوابات آئندہ دوسرے ویڈیو کے اندر دیا جائے گا انشاءاللہ۔